بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو میں کہانی آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ ایک سچا واقعہ ہے اور انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام نوردین ہے اور میرا کام گورکن کا کام ہے، یعنی کہ قبر کھودنے والا۔ یہ کام مجھے اپنے باپ دادا پردادا سے وراثت میں ملا ہے۔ میرے والد صاحب، اس کے بعد ان کے والد صاحب، پھر ان کے والد صاحب، یعنی کہ 4 نسلوں سے یہ کام میرا خاندانی کام تھا، یعنی کہ قبر تیار کرنا۔ پہلے میرے بزرگ ایک گاؤں میں رہتے تھے، تو گاؤں میں جب بھی کسی کی فوتگی ہو جاتی تو میرے پردادا قبر خود تیار کرتے تھے۔ اس وجہ سے ان کو جو بھی پکارتا وہ تاج دین اور قبر والے کے نام سے یاد کرتے تھے۔ ان کے بعد میرے دادا اور پھر میرے والد صاحب، اور والد صاحب کے بعد میں ابھی، یعنی میری عمر اس وقت 73 سال کے قریب ہے۔ الحمدللہ میں ابھی بھی یہی کام کرتا ہوں۔ آپ کو اپنی زندگی کا ایک خوفناک واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ میں غوث اعظم پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید تھا اور ان سے بڑی انست رکھتا تھا اور ان کے کیے ہوئے کاموں پہ عمل پیرا تھا، یعنی شریعت کا الحمدللہ بہت پابند تھا۔ یہ واقعہ میرے ساتھ اس وقت پیش آیا جب میری عمر 22 سال تھی اور میں والد صاحب کے ساتھ ہی گورکن کا کام کیا کرتا تھا۔ چلے میں آپ کو اپنی زندگی کا یہ واقعہ سناتا ہوں۔ میں نے اپنا بچپن اور جوانی اسی گاؤں کے قبرستان میں گزاری ہے اور اپنا بڑھاپا بھی اسی قبرستان میں گزار رہا ہوں۔ آج سے تقریباً 51 سال پہلے میرے ساتھ اس قبرستان میں ایک پراسرار واقعہ پیش آیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ دسمبر کے مہینے میں مجھے قبر تیار کرنے کا کام ملا۔ سردی بہت زیادہ تھی اور دھند بھی بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی۔ والد صاحب بوڑھے ہو چکے تھے۔ میں نے ان کو بتایا کہ آپ مت جائیں، میں کر لیتا ہوں۔ جس کی قبر کیا تیار کرنی تھی اس کی تدفین نماز عشاء کے بعد تھی۔ اس دن بارش بھی ہوئی تھی اور کئی گھنٹے جاری رہی تھی۔ شام میں جا کر اس بارش کا زور تھوڑا ٹوٹا تھا۔ مغرب کے بعد میں نے قبر تیار کرنا شروع کی اور اپنے کام سے فارغ ہو کر میت کا انتظار کرنے لگا۔ میت آتے آتے کوئی 10 بجے کا وقت ہو گیا اور تدفین سے فارغ ہوتے ہوتے رات کے 11 بج گئے، جس کے بعد میں لوگوں کے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ جب تمام لوگ قبرستان سے چلے گئے تو میں نے بھی اپنا سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ تمام کاموں سے فارغ ہو کر، یعنی کہ قبر کے اوپر پانی وغیرہ چھڑکانے کے بعد گھر جانے لگا۔ ابھی میں نے تقریباً آدھا قبرستان ہی پار کیا تھا کہ میں نے دیکھا کہ قبرستان کے اندر مدھم سی روشنی ہو رہی ہے۔ دھند زیادہ تھی، کچھ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا اور نظر آ رہا تھا جیسے وہاں پہ چند افراد موجود ہوں۔ اس صورتحال کو دیکھ کر میں نے سوچا کہ ابھی تک تو قبرستان میں کوئی نہیں تھا، پھر اچانک یہ لوگ قبرستان میں کہاں سے آ گئے؟ معاملے کا جائزہ لینے میں اس جانب روانہ ہوا۔ یہاں روشنی ہو رہی تھی۔ جب میں نزدیک پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے کچھ نوجوان لڑکیاں آگ جلا کر ارد کے گرد بیٹھی ہوئی ہیں اور آپس میں کچھ سی نامنوس زبان میں بات چیت کر رہی ہیں۔ مجھے ان کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا باتیں کر رہی ہیں۔ میں جب ان کے نزدیک پہنچا تو میں نے کڑک دار لہجے میں ان لڑکیوں کو مخاطب کیا، جو تعداد میں 4 تھی اور ان کی کمر ہی مجھے نظر آ رہی تھی۔ ان سے کہا کہ تم لوگ کون ہو اور اس وقت قبرستان میں کیا کر رہی ہو؟ تمہارے گھر والوں کو معلوم ہے کہ تم اس وقت قبرستان میں ہو؟ میری آواز ان لڑکیوں نے سنی انسنی کر دی اور ایک لڑکی نے نیچے منہ کیے ہوئے منمناتی ہوئی آواز میں کوئی لفظ بولا جیسے کوئی ناک سے بولتا ہے۔ دیگر لڑکیوں کا کہا، دیکھو یہ آ گیا نا ہمارے پاس۔ یہ جملہ سن کر اس کی دیگر ساتھی لڑکیاں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئیں۔ اب جب میں نے غور سے ان کی طرف دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، کہ ان کی ناک نہیں تھی اور نہ ہی منہ تھا، ان کے چہرے پر صرف کان ہی کان تھے اور ان کانوں سے انہوں نے اپنے منہ کو چھپایا ہوا تھا اور صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی جو انتہائی سرخ تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ان میں آگ جل رہی ہے۔
اب جب میں نے بھاگنا چاہا تو مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے پاؤں مضبوطی سے پکڑ لی ہے، جنہیں میں کسی بھی طرح سے آزاد نہیں کر پا رہا تھا۔ میں جب بھی قبرستان میں آتا تھا تو درود و صلات کی تسبیحاں بلند آواز میں پڑھا کرتا تھا۔ جب میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا تو میں نے بھی فوری اس کے بعد درود و صلات کی تسبیح پڑھنا شروع کر دی اور اپنے ذہن میں سوچنے لگا کہ یہ کون سی مخلوق ہے۔ جیسے ہی وہ میرے قریب آنا چاہ رہے تو ان کو ایک جھٹکے سے لگنے شروع ہو گئے۔ میں بے دھیانی میں بجلی کا ننگا تار انہوں نے جیسے چھو لیا ہو۔ اس کے بعد ان میں سے ایک نے دیگر ساتھیوں کو کہا، اس کے پاس کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گی۔ اس لڑکی نے مجھے کہا، آج اس تویز نے تجھے بچا لیا، ورنہ آج ہم تیرا خون سے تیری اپنی بھوک مٹا دیں۔ اس کے بعد تمام عجیب خلقت وہ لڑکیاں اس درخت کے اندر اس طرح داخل ہو گئی جیسے وہ ہوا سے بنی ہوئی ہوں۔ اس کے بعد میرے پاؤں آزاد ہوئے اور میں وہاں سے بھاگ نکلا۔ دوسرے دن اس واقعے کا ذکر میں نے ایک نورانی علم کرنے والے عامل سے کیا جو نوری علم کرتا تھا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہارا سامنا رات کو چڑیلوں سے ہوا تھا جو تمہیں اپنا شکار بنانا چاہتی تھی، مگر تمہارے گلے میں جو تمہارے مرشد پیر غوث اعظم پیران پیر عبد القادر جیلانی کا دیا ہوا تویز ہے جو تم نے ان کی مزار سے حاصل کیا ہے، اس نے تمہاری جان بچائی ہے۔ اس کے بعد میں پھر روزمرہ کے کاموں میں مشغول ہو گیا اور 3 دن کے بعد پھر وہی مجھے 4 لڑکیاں نظر آئیں۔ مجھے دیکھتے ہی بڑے افسردہ سے انداز میں انہوں نے مجھے کہا کہ تو روز آتا ہے یہاں پہ، تیرا حسن شباب دیکھ کر ہم روز تجھے کھانے کی کوشش میں ہوتی ہیں، لیکن پتہ نہیں وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں ہم سے بچا رہی ہے۔ تو اسی وقت میں نے پیر عبد القادر جیلانی کا نسب پڑھنا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ چاروں کی چاروں لڑکیاں اسی ٹائم پہ چیخنا چلانا شروع کر دیا اور فوری ہی ان کے جسموں سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا۔ ناظرین، یہ میں کہانی آپ کو بالکل 100% سچ سنا رہا ہوں جو میرے ساتھ پیش آیا ہے۔ آج 73 سال کے بعد مجھے اب بھی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ واقعہ کل کا گزرا ہوا واقعہ ہے۔ اس طرح کی مزید کہانیاں واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی قیمتی آراء سے کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹ سے مجھے آگاہ کریں، اور میرے چینل پہ موجود دوسری جو پلے لسٹ ہیں وہاں کا وزٹ کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے واقعے، اگلے کہانی، اگلے ناول میں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔